السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیتے ہیں اس شو کی جان عزیزی اور ہمارے معزز مہمان. السلام علیکم ناظرین. کل کچھ واقعہ یوں ہوا کہ میری چھوٹی پھوپھی کا وڈا منڈا قطر سے واپس آیا. اپنا اس نے پرانا بیگ اٹھایا ہوا تھا، نویں ایئرپورٹ پہ اترا. میں اس کو لینے کے لیے گیا ہوا تھا. حیران ہو گیا ہوں میں یہ دیکھ کے کہ وہاں پہ میرا خیال ہے وڈے جہاز میں اتنی سواریاں اندر سے باہر نہیں آتی جتنی باہر کھڑی تھی لینے والی. میں اس بات پہ جنید بڑا حیران ہوا ہوں کہ یار یہ ہم لوگ کیا اپنا اتنا بھی نہیں احساس کرتے کہ ہم 6-7 جنے ایک بندے کو لینے گئے ہوتے ہیں اور ادھر رش اور شور ہوگا اور اپنا لڑائی جھگڑے والی پوزیشن بنی ہوتی ہے اور سیکورٹی کے مسائل علیحدہ ہیں. ہم کیوں نہیں باہر آتے؟ پیچھے جا تو ایئرپورٹ والوں نے سختی کی تھی کہ ایک بندہ بس جائے چھوڑنے یا لینے کے لیے. کئی سختیاں ہوئی ہیں، کئی سختیاں ہوتی ہیں. وہی 4 دن کے لیے قانون بنتا ہے، 4 دن بعد پتہ نہیں یہ قانون ختم کر دیا جاتا ہے. پوری دنیا میں کہیں پہ یہ تصور موجود ہے کہ جناب فلاں آج کل سختی ہو رہی. سختی کیا یار، ایک قانون ہے تو قانون ہے. تم ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشنز کی بات کرتے ہو، یہ جو پورا گاؤں لے کے عیادت کے لیے اسپتالوں میں جانا، اس کا کیا جواز ہے؟ وہ تو چلو جائبہ حب البمار لے کے نکل پڑتی ہے. ڈونٹ لاف. ایک بات سنجیدہ ہو رہی یار آپ لوگ یار ان سے اچھا تھا میں دیسی ککڑیاں ہی رکھ لیتا. ان کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ کتنے بجے کھڈے سے نکلنا اور کتنے بجے جا کے کھڈے میں واپس پہنچ جانا. یار یہ تھیلا تو بالکل ہی بیوقوف آدمی. غوری بھی تو بیٹھا ہوا ہے، دیکھو یہ رہا غوری بھی بیوقوف ہی ہے. یہ کیا بن کے آ گئے ہو؟ جتندر نے لگانا ہے. کیا ویسے تم جتندر کی بات کرتے ہو، تم چکندر نہیں لگ رہے. اوپر سے دیکھو تھیلا بھی بڑا پینٹ کوٹر ٹائی شائی لگانی شروع ہو گئی. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ پکڑ جاتا ہے. کیا ویسے صرف دانشور بننے کے لیے خربوزہ کس کو کہہ رہے؟ اس کا مطلب تمہیں بھی نہیں پتا پائن ایپل. پائن ایپل ایپل نے سن لیا نا تو اس نے تمہیں فائن کر دینا. ہاں بات ہو رہی تھی ایئرپورٹ کی، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم کم سے کم لوگ ایئرپورٹ پہ جائیں تاکہ ادھر سیکورٹی کا نظم و ضبط کا پورا خیال رکھا جا سکے. چلو کسی کو لینے جانا ہے تو ایک بندہ چلا جائے، چلو یا اس کے پاس سامان زیادہ ہے آنے والے کے پاس تو 2 چلے جائیں، یا کوئی بزرگ بھی ساتھ آ رہا ہے تو چلو 3 چلے جائیں. اور اگر اس کے ساتھ کو 3-4 چھوٹے بچے ہیں تو چلو یار 4 چلے جائیں. نہیں یہ تو اتنے ہی بندے ہو جائیں. پورا گاؤں ہو گیا. اصل میں سارا کچھ جہالت کی وجہ سے ہے. ایئرپورٹ پہ آپ اگر یہ غور سے دیکھیں نا تو وہاں آپ کو بد نظمی صرف اس لیے نظر آئے گی کہ وہاں پہ جمشید دستی زیادہ اور رضا ربانی کم ہوتے ہیں. یہ مثال تمہارے ذہن میں کیسے آ گئی؟ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ ایوان کی بھی جو شکل ہے نا وہ آہستہ آہستہ بگڑتی جا رہی ہے. یہ دستی ٹیپ بندے جب سے اندر گھسے ہیں. یہ بھی ویسے عجیب ستم ظریفی کی بات ہے کہ ہماری نظر صرف جمشید دستی جیسے لوگوں پہ کیوں پڑتی ہے. جو پڑھے لکھے ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ ہماری نظر میں کیوں نہیں آتے؟ مگر بہت کٹ ہے نا یار. چلو کم لوگ زیادہ ابھر کر سامنے آتے ہیں اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو. اچھا مطلب ان پر بھی تو نظر پڑنی چاہیے. ہمیں پرائیڈ کرنا بھی سیکھنا چاہیے اپنے لوگوں پہ. کب تک ہم ان کو سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے رہیں گے؟ نہیں یہ تو میں جب تم مجھے سنپ کرتے ہو تو میں اس وقت تمہیں کہتا ہوں کہ اپریشیٹ بھی کیا کرو. جب تم سنپ کو سنب کہتے ہو نا تو تمہاری ایجوکیشن سنب ہو جاتی ہے. What are you saying? What do you mean by saying to this? This is not good. کتنا معصوم بن گئے. اتنے معصوم بن گئے. Don't tell me. This. What? This. What this? This sanap. بس کرو کوئی سن لے گا یار. سنپ کہہ رہا ہوں میں، کوئی سپ تو نہیں کہہ رہا ہے نا. آج عزیزی کہہ رہا تھا میں نے جنید سلیم کو بولنے نہیں دینا. بہت اچھے. تم ہو ہی آستین کے تھیلے، آپس کی بات بھی بتا دیتے ہو.
نہیں ویسے جنید یار یہ ہمارے ایوان کے اندر واقعی بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، تعداد کم ہے لیکن جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ ناقابل یقین حد تک پڑھے لکھے۔ اچھا جی، تو پتہ ہے کہ ہمارے ایوان میں مجھے ایگزیکٹ تعداد یاد نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 ارکان پارلیمنٹ ایسے بھی ہیں جو سی ایس ایس کر کے اچھی پوسٹوں پہ فائز تھے اور پھر انہوں نے سی ایس ایس چھوڑ کے سیاست میں قدم رکھا ہے۔ سب میرا خیال پورے پاکستان کو پتا ہے ان میں نمبر 1 تو اعتزاز احسن صاحب ہیں جنہوں نے نہ صرف سی ایس ایس کیا بلکہ ٹاپ کیا تھا سی ایس ایس۔ ہاں نہیں، اعتزاز احسن صاحب تو واقعی بہت بڑے دانشور ہیں، 10,000 روپیہ لیتے ہیں ایک کیس کا۔ اعتزاز صاحب بھی کیمبرج سے فارغ التحصیل ہیں اور جو وفاقی وزیر زاہد حامد صاحب ہیں یہ بھی کیمبرج سے فارغ التحصیل ہیں، انہوں نے بھی سی ایس ایس کیا تھا۔ اسی طرح شفقت محمود صاحب پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی سی ایس ایس کیا ہوا اور وہ ہارورڈ سے فارغ التحصیل ہے۔ اچھا، اس ایوان میں کم از کم 20 ارکان ایسے ہیں جو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں اور 5 انجینئرز ہیں۔ واہ 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 واہ، میں بھی کہوں گا ڈاکٹر کیوں نہیں مل رہے، کدھر چلے گئے ہیں؟ 20 ڈاکٹر تو ادھر ہی کھپے ہوئے اور 5 انجینئر، اور ان انجینئرز میں ایک تمہارے شہر کے خرم دستگیر صاحب بھی شامل ہیں۔ ہاں جی، ان کی انگریزی سنو تو تم حیران ہو جاؤ۔ یار انگریزی تو تمہاری بھی لاجواب ہے۔ لو، اس نے مجھے خرم دستگیر خان سے کوٹ پڑوانی۔ اپنے قائم علی شاہ صاحب کی جو صاحبزادی ہیں نفیسہ شاہ، وہ پی ایچ ڈی ہیں۔ اچھا جی، واقعی اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ہمیں ایک ہی سوٹی سے سب کو نہیں ہانکنا چاہیے۔ بس اگر یہ سوٹی کی جگہ لاٹھی کہہ دیتا تو اتنا لمبا محاورہ پورا اس نے درست بول جانا تھا۔ یار میں نے چھوٹی اے بی سی میں کہا اس لیے لاٹھی کی جگہ سوٹی کہا ہے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آج حسب حال کے کٹہرے میں معاشرے کا ایک ایسا فرد کھڑا ہے جو خود بظاہر ہر وقت غربت کا رونا روتا ہے لیکن غریب آدمی کو اس سے بے پناہ شکایات ہیں، اس پر الزامات کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ ہمارا آج کا ملزم ایک سبزی فروش۔ جنید صاحب میں تو خود غریب آدمی ہوں، مجھے کس لیے پکڑ کے لے آئے ہیں جناب؟ رحم کرے مجھ پہ۔ ہم تو تم پہ رحم کرتے ہیں، تم معاشرے پہ رحم نہیں کرتے۔ نہیں جناب، میں مسکین بندہ ہوں جی، میں تو محنت کر کے اپنی روٹی کماتا ہوں۔ اس کٹہرے میں ہر شخص کھڑے ہونے والا یہی کہتا ہے جی میں تو مظلوم آدمی ہوں۔ اور نہیں جی، میں تو واقعی مسکین آدمی ہوں، صبح صبح سحری کے وقت اٹھ کے منڈی جاتا ہوں جی، محنت کر کے رات کو بچوں کے لیے روٹی لے کے آتا ہوں۔ تو ساتھ ریڈی بھی لے آئے ہو؟ اور نہیں جی، یہ صاحب بہادر مجھے لے آئے ہیں پکڑ کے۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہتکڑی ہے نا تو بڑے مظلوم بنے ہوئے ہو، جب تمہارے ہاتھ میں تکڑی ہوتی نا تو تم بادشاہ بنے ہوتے۔ ہٹو پیچھے، چلو نہیں لینا نہیں جناب، وہ آپ کو اور دکان پہ گئے ہوں گے، میں نے نہیں کبھی ایسے کی۔ تو ٹھیک ہے پولیس آفیسر صاحب، یہ کس لیے ایسے ہیں؟ یہ مجھے آفیسر کہنے پہ ایسے ہیں۔ تو آپ آفیسر ہیں، ایک پولیس کانسٹیبل بھی جو ہے وہ لا آفیسر ہوتا ہے۔ یس، ہاں جی جناب، افسر ہیں ہمارے، مگر مجھے کس لیے پکڑ لیا ہے جی؟ پکڑا نہیں ہے تمہیں کٹہرے میں کھڑا کیا ہے چند سوالوں کے جواب لینے کے لیے۔ اس میں سے سب سے عام سوال یہ ہے، سب سے بڑا اعتراض تم پہ یہ ہے، سب سے بڑا الزام تم پہ یہ ہے کہ تم جس قیمت پہ سبزی منڈی سے لے کے آتے ہو اس سے 3 گنا 4 گنا زیادہ پر اپنے پھٹے پہ یا اپنی دکان پہ لا کے فروخت کرتے ہو۔ نہیں صاحب جی، جتنے کی پیچھے آپ یقین کریں میں نے کبھی 5 روپے کلو سے زیادہ منافع آج تک نہیں لیا۔ ہاں، یعنی اگر 10 روپے کلو چیز لے کے آتے ہو تو 5 روپے اس پہ بھی لیتے ہو۔ نہیں جی نہیں، وہ تو یہ اس طرح ہی ہوتا ہے نا جی، کسی وقت کوئی 50 روپے کلو ملتی ہے تو اس پہ بھی 5 روپے ہی لیتے ہیں جناب۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج کل تم لوگ آلو 5 روپے کلو منڈی سے خرید رہے ہو اور عوام کو 25 سے 30 روپے کلو میں بیچ رہے ہو۔ او باؤ جی، آپ اس ٹائم گئے ہوں گے جی جس وقت ریٹ نیچے آیا ہوگا۔ ہوتا یہ ہے جی کہ منڈی میں مال زیادہ آ جائے، 3-4 ٹرک لگ جائیں تو ریٹ گر جاتا ہے۔ اگر مال تھوڑا ہو تو وپاری پھر جی اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی جی۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم پر یہ پابندی ہے کہ تم ہر قیمت پہ ریٹ لسٹ، سبزی کے نرخ جو لسٹ ہے اس کو تم اپنی دکان پہ آویزاں کرو گے، کیوں نہیں کرتے؟ میری دکان پہ ہوتی ہے جی لسٹ، میں یقین مانے جب یہ گئے ہیں نا
उस वक्त ही हवा चली थी तो उड़ गई थी। या हवा चलती है तो तुम्हारी रेट लिस्ट गिर जाती है, या उसके ऊपर सब्जी आ जाती है, या वो नीचे गिर जाती है। बड़े बहाने हैं तुम लोगों के यकीन पास। करें जब ये आए हैं उससे पहले लगी हुई थी रेट लिस्ट, या फिर हवा से उड़ गई है या फिर इनकी शक्ल देख के दौड़ गई। सब बहाने हैं तुम्हारे, सब बहाने हैं तुम्हारे। अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं जी। जी बोले। जो इन्होंने रेट लिस्ट दी होती है ना जी गवर्नमेंट ने, इसमें ये कई चीजों में मंडी से 20 रुपए किलो रेट है जी, तो दुकान पे 22 रुपए किलो। आप जरा खुद ख्याल करें जनाब, शहरी के वक्त उठ के जाना, शाम तक बल्कि रात तक खजल होते रहना, किलो पीछे 2 रुपये मुनाफा बारह खाता है। आप खुद माशाल्लाह सियाने बयाने आदमी हैं, अगर आप कहते हैं बारह खाता है तो जनाब मैं कल से वही बेच लूंगा। नहीं नहीं, हम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो सरकारी रेट लिस्ट अवेजा करवाने का हुक्म दिया जाता है वो गैर हकीकी होती है, लेकिन तुम लोग भी तो कुछ खुदा का खौफ करो ना। और जनाब आप यकीन माने कि मैं तो कम से कम जो बारह खा रहा हो उस पे बेच देता हूँ। अफसरों तुसी भी बोलो कि तानू छटा लावांगे तो अच्छा एक मिनट, ये भी तुम लोगों पे इल्जाम है कि तुम कई कई दिन की बासी सब्जी पर पानी का छिड़काव कर। ताजे नहीं, मैं उंज के ये भी एक तुम पे इल्जाम है कि अगर चलो सब्जी ताजा भी है तो तुम उस पे पानी का छिड़काव इसलिए करते हो ताकि उसका वजन बढ़ जाए। और नहीं जी, ये भी हमें गलत अफवाह है, छट्टा लगाने से सब्जी का वजन नहीं बढ़ता। अफसरों तुसी नहांदे हो तो भारे हो जाते हो। तू मैनू अफसरों कह के बहुत नहीं फ्री हो जा रहा। नहीं जनाब, मैं तो ताबेदार हूँ आपका। हाँ तू तो ताबेदार है हमारा, मेरा भी ताबेदार है। बाबूजी मेरा ख्याल है कोई तार सड़ गई है। बाबूजी ये मकारी कर रहा है, इधर ऐसी आवाज ना दुकान में बैठे की और आवाज होती है, आलू ले, टिंडे ले, नहीं लाने दे ना ले। लोग मस्कीन है कुछ कर रहा जी, सब्जी महंगी तो एरियल लाओ, अफसर की आवाज नहीं ठीक होंगे। तुम्हारी एक और वारदात बताऊं? हुण फड़े जो गए हैं तो दसी जाओ जो। ये लोग अदरक को फुलाने के लिए और उसका वजन बढ़ाने के लिए तेजाब मिले पानी से उसको धोते हैं। और नहीं जनाब, वो वजन बढ़ाने के लिए नहीं, वो अदरक साफ करने के लिए करते हैं जी। अच्छा, तेजाब से साफ हो जाता है अदरक? हाँ जी, आप मुझे मौका दें, मैं आपको ये साफ कर देता हूँ। ज्यादा शोभा ना हो, ये अदरक नहीं टमाटर है। वेखो तुहाडी टमाटर वाली गल ते फिर हस पे जी। उन्होंने का गुस्सा तेरे ते करना। जो गली सड़ी सब्जी है लिफाफे में डाल के दे देते हैं। हाँ, और जो दुकान पे दिखाने के लिए लगाई होती है वो अच्छी चमक रही होती है सब्जी, और जो डाल के देते हैं उसमें गली सड़ी सब्जी डाल देते हैं। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं होता। वो जो बार मंडी से हमें मिलता है माल वही बेचना होता है ना जी। वो गली सड़ी अब कोई दुकान पे तो नहीं ना हम बना रहे होते, वो पीछे से जो पैसे दे के चीज लाते हैं वो फिर जाहिर है आगे बेचनी तो है। लेकिन जो मर्जी हो जाए, ग्राहक को चुन के सब्जी डालने में आप फौरन मना कर देते हैं, ना ना ऐसा कुछ ना करो। तो मंडी वाले हमें भी नहीं चुनने देते जी। वो ये फिर सारा कसूर तो आड़ती का हुआ ना जनाब। तो तुम्हें कैसा चुना फिर हमने? और नहीं अफसरों, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप मुझे गलत चुन के ले आए हैं। आप इधर अगर खड़ा करना है तो आड़ती को करें जनाब। आड़ती को भी लाएंगे किसी दिन? आओ जी, आड़ती नु लैन चलिए। आड़ती में खुद ही ले आऊंगा, एडा तू सब इंस्पेक्टर। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल के हालिया इंकशाफात के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक एक मरतबा फिर खबरों का मौजू बन गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए बाज इल्जामात का जवाब हासिल करेंगे आज रहमान मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, आप खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक हैं साहब? डरे डरे से क्यों है? नहीं, डर नहीं रहा, मैं घबरा रहा हूँ।
کیوں گھبرا رہے ہیں؟ موجودہ حکومت نے حالات ہی اتنے خراب کر دیے ہیں کہ ہر بندہ گھبرایا ہوا ہے. ہر بندہ تو نہیں اتنا گھبرایا ہوا جتنے آپ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں. ہر بندے کا ذکر بھی تو نہیں نا مصطفیٰ کمال نے کیا. آپ دیکھیں نا ذرا اس لڑکے نے کیا تقریر کر دی ہے. پوری پریس کانفرنس میں سے اگر الطاف حسین صاحب نکال دے تو باقی ساری مجھ پہ ہی تھی. میں نہ 3 میں نہ 13 میں. بھائی جھگڑا آپ کا اپنا ہے, آپ کے اندرونی معاملات ہیں, آپ کی پارٹی کے اختلافات ہیں, تو کیا ضرورت ہے رحمان ملک کو پھر اس طرح رگیدنے کی. لیکن مصطفیٰ کمال نے یہ انکشاف کیا ہے کہ لندن میں جو ایم کیو ایم کی پریس ریلیزز لکھی جاتی تھیں وہ آپ لکھتے تھے. اتنا زور سے ہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری لکھائی اچھی تھی اس لیے مجھ سے لکھا لیتے تھے. چلے شکر ہے ان کی لکھائی تو اچھی ہے نا. یعنی لکھائی کے علاوہ آپ کو مجھ میں کوئی چیز اچھی نظر نہیں آئی. میں نے یہ نہیں کہ آپ کی ٹائی بہت اچھی ہے, لکھائی اچھی ہے, ٹائی اچھی ہے. جنید صاحب میری لکھائی اور ٹائی نہیں اچھی, میری تائی بھی بہت اچھی تھی. اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. مجھے بچپن میں ہی کہا کرتی تھی ماں نے تو بڑا بڑا بندہ بننا. پھر میں بڑا ہو کے بندہ بناؤں. میرا مطلب ہے کہ میں بڑا بندہ بناؤں اللہ کے فضل سے. سارے ملک کی عوام نے بڑی عزت دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عوام نے آپ کو عزت دی ہے؟ بالکل الحمدللہ بڑی عزت دی ہے لوگوں نے. ان کسی نے کچھڑتے نہیں نا چک لینا. ملک صاحب مصطفیٰ کمال نے تو 2 ٹوک انداز میں آپ پہ الزام لگایا ہے سیدھا سیدھا کہ آپ کو ایم کیو ایم اور راہ کے تعلقات کا بخوبی علم تھا لیکن آپ خاموش رہے. جنید صاحب میں ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ مجھے بالکل معلوم تھا کہ راہ کے ساتھ یہ ان کے تعلقات ہیں, مگر میں انڈیا والی راہ نہیں, میں راہ طوطا سمجھتا رہا. راہ طوطا کیوں سمجھتے رہے؟ وہ اصل میں لندن سے جو بھی ان کو بات کہی جاتی تھی پوری رابطہ کمیٹی جو ہے ان کی یہ اسے طوطے کی طرح رٹتی رہتی تھی. اس لیے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان کے راہ طوطے کے ساتھ تعلقات ہیں. ملک صاحب مصطفیٰ کمال نے سیدھا سیدھا یہ کہا ہے کہ آپ کو اس بات کا اچھی طرح پتا تھا کہ را ایم کیو ایم کو فنڈنگ کر رہی ہے اور آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. جی ایکشن میں کیا لیتا, میں وزیر داخلہ تھا یا جیکی چن کا شاگرد تھا. یہ کیا مثال دی ہے ملک صاحب آپ نے؟ وہ جناب جیسا جیکی چن ایکشن کا بادشاہ ہوا ہے پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہوا. میرا خیال ہے آپ کراٹے کی فلمیں نہیں دیکھتے. نہیں میں نے نہیں دیکھی. ایان علی کی مشہوری بھی نہیں دیکھی؟ نہیں. آپ تو بالکل ہی سادہ ہیں. جس نے ایان علی کی مشہوری نہیں دیکھی اس نے پھر کیا دیکھا ہے؟ آپ ایان علی کو جانتے؟ نہیں, میں کئی دفعہ بیان دے چکا ہوں کہ میں اسے بالکل نہیں جانتا. ایان علی کو چھوڑے اپنے موضوع پہ ہی رہتے ہیں. بات یہ کہ آپ بھاگ بھاگ کے الطاف حسین کے پاس لندن تو جاتے رہے. جنید صاحب ساری دنیا جانتی ہے میں کس لیے جاتا رہا ہوں. جب بھی پیپلز پارٹی کے اور ایم کیو ایم کے اختلافات ہوتے تھے تو میں ثالثی کے لیے ضرور جاتا تھا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایم کیو ایم کی اور ہماری حکومت کے اختلافات بھی ہر 2 گھنٹے کے بعد سامنے آ جاتے ہیں. بالکل سس نو والی لڑائی شروع ہوئی. بالکل الطاف صاحب کی حلیم میں نمک تیز ہوتا تھا تو وہ حکومت کے خلاف ہو جاتے تھے. پھر میں فوراً ادھر پہنچتا تھا, ان سے جا کے پوچھتا تھا کہ کتنے چمچے نمک ڈالا ہے آپ نے. انہوں نے پھر کہنا کہ 2 چمچے. پھر میں نے کہنا چمچہ دکھاؤ. انہوں نے چمچہ دکھانا تو وہ بڑا چمچہ ہوتا تھا. پھر میں نے ان کو بتانا کہ یہ بڑا چمچہ ہے, یہ ایک ہی ڈالنا ہے. چھوٹا چمچہ ہو تو وہ 2 ڈالنے ہیں. انہوں نے پھر مجھے بتانا کہ ملک صاحب میرے پاس چھوٹا چمچہ ہے ہی نہیں, سارے بڑے چمچے ہیں. سو جنید صاحب میرے تو 5 سال ایم کیو ایم کی حلیم کا نمک ٹھیک کرتے ہوئے ہی گزر گئے. ان کی حلیم کا نمک ٹھیک کرتا رہا ہوں, اپنی پارٹی کا نمک حلال کرتا رہا ہوں. اچھا ملک صاحب آپ نے مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ کو بھی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. اور نہیں جی چھوڑے, مجھے کیا ضرورت ہے ان کی لڑائی میں پڑھنے کی. آپ ڈرتے؟ نہیں ڈرتا نہیں ہوں. میں مصطفیٰ کمال جتنی تیز اردو نہیں بول سکتا. اس نے تو دیکھے نا 3 گھنٹے بالکل صاف اور صحیح اردو بولی ہے. میں تو آدھا گھنٹہ اردو بولوں تو آپ یقین کریں اس کے بعد ہفتہ پورا مجھ سے روٹی نہیں چبائی جائے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کھچڑی. کھچڑی پکانا تو ملک صاحب آپ کی سیاست کا خاصہ رہا ہے. دیکھیں نا ذرا, اب یہ بھی شادی کھچڑی کو سیاست کی طرف لے گئے. بہرحال ملک صاحب پیپلز پارٹی کے اندر بھی اب یہ تاثر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو جوابی پریس کانفرنس کرنی چاہیے. جنید صاحب آپ ویسے ہی میز پہ زور ڈال رہے ہیں, پیپلز پارٹی رہ گڑی گئی. میرا مطلب ہے کہ زرداری صاحب امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں لندن ہوں, شرجیل میمن دبئی میں سبزی خریدتا پھرتا ہے.
جا کے ایک بزرگ قائم علی شاہ صاحب ہی ہیں, میں اب ان کے سر پہ لڑ پڑوں, انہوں نے سر تے ہن پونڈ نہیں جے لڑ رہا. میرا مطلب ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر پارٹی ہو, اپنا دور ہو. اب یہ جو لڑکا ہے مصطفیٰ کمال, اس نے تو فرنچ کٹ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, بالکل اشرف تائی والی. اشرف تائی یاد ہے آپ کو؟ فرنچ کٹ اس نے رکھی ہوئی تھی, اور کراٹے کا بہت بڑا ماسٹر تھا, اور اس نے بھی ایسی نہیں فرنچ کٹ رکھی ہوئی, ککاں شکاں دے بھی مار لیندا, اوپر سے ان کو سیکورٹی مل گئی ہوئی ہے. وہ تو آپ کو بھی ملی ہوئی تھی. انہیں جی کدی ملی سی نا, ہون تے جناب میں نو پٹھان غبارے پاڑن والی بندوق نہیں جے پھڑاندا. کیا مطلب؟ وہ غبارے پاڑن والی بندوق نہیں ہوندی جی, وہ والی. ناظرین یہاں پہ ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, میں نے سنا ہے کہ یہ علم جو ہے یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے. بے شک. چلو جی پھر کراؤ مجھ سے خبروں پہ تبصرہ. کیا خبر ہے پہلی؟ خبر ہے جی, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر الزمان قاہرہ نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی سے اتحاد ممکن ہے. تمہیں میرا خیال ہے معلوم نہیں ہے کہ قمر الزمان قاہرہ صاحب کے ساتھ نہیں کہنا سینئر رہنما, وہ سینئر ہیں, ان کے ساتھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پہلے 27-28 سال اپنے محلے میں حکمت بھی کر چکے ہیں. شاید تم کو میں نے بتایا نہیں, سب بچوں کو حکیم بھی رہے ہوئے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو کیا کہا قاہرہ صاحب نے بزرگوں نے؟ غور کرو, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے اتحاد ممکن ہے, ایسے پی ٹی آئی مانی ہوئی ہے. نہیں ایسے ہوتا ہے, ہمارے بچپن میں بھی ہم نے سنا ہے کئی نوجوان کہا کرتے تھے کہ میری بابرہ شریف سے شادی ہو رہی ہے. اگر کوئی پوچھتا تھا جی اچھا جی, تو کہتے ہاں بس ادھا کو کام تے ہو گیا, میں مان گیا ہوں, بس بابرہ کو منانا ہے. وہی صاحب ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد ہو سکتا ہے. یہ تو مان ہی گئے ہوئے, اب دیکھو پی ٹی آئی مان گئی تو کم ہو جائے گا. ویسے قاہرہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں, آپ کا صاحب اس پائی والا ہے جو ایک دیگ پاک گئی نا تو ادھر جا کے کہتا ہے یور میں بھی آگڑوں پھوکا ماری ہیں سن ادھی دیگ مینوں دیو. یعنی پی ٹی آئی اپنی تیار دیگ آپ کے ساتھ مل کے بہ کے کھائے گی. جناب پی ٹی آئی اس وقت دوسری بڑی جماعت ہو گئی ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب کے پاس وزیر اعظم بننے کے لیے ہمیں 2.5 گھنٹے ہی رہ گئے ہوئے ہیں. خود وہ بزرگ آدمی ہیں, وہ جیت کے آپ کے ساتھ اتحاد کریں گے, خود نہ گورنمنٹ بنائیں گے. عمران خان صاحب نے خود بھی وزیر اعظم بننا ہے, وہ سیاست میں صرف کنٹینر سے گرنے کے لیے نہیں تھے. قاہرہ صاحب نے یہ تو نہیں کہا نا کہ وزیر اعظم ہم بنیں گے, انہوں نے کہا اتحاد ہو سکتا ہے. نہیں مگر اتحاد بھی ان سے پوچھ لینا, خود ہی نہ مان نہ مان میں تیرا مہمان. قاہرہ صاحب آپ ویسے اتنا معصوم بیان کبھی نہ دیتے اگر آپ نے میری طرح 2 دفعہ میٹرک کیا ہوتا تھا. اچھا جی صاحب, آپ نے 2 مرتبہ میٹرک کیا ہوا ہے نا, یہ خبر سنیں. کیا 77 سالہ بھارتی شہری 47ویں مرتبہ میٹرک کے امتحان میں شریک ہوگا. شاباش. اور یہ بھی واضح کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ امتحان جو میٹرک کا دیا تھا وہ 1968 میں دیا تھا. ہوئے 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 ہوئے, اور ابھی تک تڑاتڑ لگے ہوئے. میرا خیال ہے یہ میٹرک کھیل رہا ہے. ان کا جو ایجوکیشن بورڈ ہے اس بندے کی داخلہ فیس سے ہی چل رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ لائمن کو چکر آ رہا ہے جی, اور اپنی مستقل مزاجی کی وجہ بھی خود ہی موصوف بتا رہے ہیں کہ میں تب تک شادی نہیں کروں گا جب تک کہ میں میٹرک پاس نہیں کر لیتا. لاجی پھر جس دن ان کا میٹرک ہونا ہے نا, اس دن جن سے شادی کرنا چاہتے ہیں نا ان ماں جی کے کول ہو رہے ہوں. اور شادی سے بچنے کے لیے تو وہ میٹرک نہیں کر رہا جان بوجھ کے. لاجی اس نے صحیح ایمان سے پاک جنید نے پہچانا ہے, یہ شادی کرنی نہیں چاہتا, اس لیے اس نے یہ دل لگائی ہوئی ہے کہ میں میٹرک کروں گا تو پھر شادی کروں گا. میٹرک میں کون سے کونڈ اٹھانے کا طریقہ بتایا ہوا, کر لے شادی بس رحم سے. تو میٹرک کر کے کسی دفتر میں ملازم لگ جائے گا اور شادی کر کے گھر میں. یہ بات تمہیں جوانی میں سمجھ آتا تھی تو تم ہی نہ کرتے. سن تو صحیح جہاں میں تیرے فسانے. کیا مطلب ہے؟ مجھے باتیں کرتے ہو اپنے لیے. دیکھو ایک خط آیا تمہارے حوالے سے. کیا اللہ خیر کرے. یہ عاصم جہانگیر صاحب ناظم آباد کراچی سے لکھتے ہیں, محترم عزیزی صاحب,
آپ تو پہلے ہی اپنے گھر میں خاصے پریشان کن حالات سے دوچار رہتے تھے. اب پنجاب اسمبلی میں حقوق خواتین کے بل کی منظوری کے بعد تو آپ آئے روز اپنے گھر میں پانی والی ٹینکی کے اوپر ہی سوتے ہوں گے. یار بڑی بری ہے یار. ہاں جی, پانی والی ٹینکی پہ ہی سوتا ہوں جی. بس کوئی پرابلم تو مجھے نہیں ہوتی, مگر کسی دن اگر کوئی غلطی وڈی ہو گئی ہو تو پرجائی آپ کی آدھی رات کو موٹر چلا دیتی, تو پھر پانی والی ٹینکی جب بھر جائے تو پھر لک میرا بھی پانی کے ساتھ بھر جاتا ہے, اس لیے میرے خراٹے گلے ہو جاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی غلطی ہو جائے تو پھر پانی کی ٹینکی کے اوپر نہیں, پانی کی ٹینکی کے اندر چلاتی ہیں. یار اتنی بھی نہیں لوٹ پڑی ہوئی, میں معافی چاہتا ہوں. جنید صاحب شاید آپ کو پتا نہیں, ایک عزیزی اور ایک گتا گیلے ہو کے دونوں بیکار. اگلی خبر بیٹا پڑھتے ہیں, زیادہ ہنسنے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے. تھینک یو, مجھے بیٹے کہنے کا شکریہ. آپ کو نہیں, وہ مجھ سے مخاطب. کہا کہ تایا جی وہ آپ سے نہیں مجھ سے مخاطب. پینترے بدلنے کے ماہر نریندر مودی نے اپنا ہیئر سٹائل بھی بدل لیا اور فلمی اداکاروں جیسا انداز اپنا لیا. دیکھو نا, یہ رکھے اس عمر میں اس کو ہیئر سٹائل کی پڑی ہوئی ہے. یہ میرا خیال ہے جب پاکستان آیا نا تو میاں نواز شریف صاحب نے کہیں اس کے سامنے وہ ریمبو والا ایکشن کیا ہے. انہوں نے اپنے متھے سے وال ڈائے نا تو یہ بیچارہ پھر سٹ پٹایا ہے, پھر اس نے جا کے ادھر اپنا ہیئر سٹائل بدلا ہے. اب کون سا اس نے سٹائل بنایا, گجنی والا؟ ویسے ابھی تو مودی صاحب نے گجنی سٹائل نہیں بنایا ہوگا, لیکن میرا خیال کل اسی سلسلے میں وہ عامر خان سے ملے تو ہیں, اب شاید بنا لیں. جتنے مرضی سٹائل بدل لے, ہر بندہ غوری نہیں بن سکتا. ہر بندہ غوری نہیں بن سکتا اور غوری بندہ نہیں بن سکتا. واہ 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 واہ. پاک جنید, اس پہ تمہیں انشاءاللہ میں انعام دوں گا 200-500 روپے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, برکت گجراتیہ قوال اس وقت اپنے استادوں کے نرغے میں ہے. ناظرین, پچھلے دنوں ایشیا کپ کی وجہ سے ساری قوم بیچاری انتہائی پریشان ہوئی ہے. ان بے پر کے شاہینوں نے کس طرح ہماری امیدوں پر چوکے چھکے پھیرے ہیں, نقشہ پیش خدمت. ایشیا کپ نے 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 سوچا تھا کہ ٹیم ہماری کپ ہی جیت کے لائے گی, اور نہیں تو کم از کم انڈیا کو پھینٹی لائے گی. قوم دعائیں کر کر تک گئی, قوم دعائیں کر کر تک گئی, ان کے وہی تھے چالے رے. سمجھے تھے شاہین جنہیں اڑتے ہی لگ گئے کمنے. ایشیا کپ نے ایشیا کپ نے ایشیا کپ نے ایشیا کپ نے. کونی چھلنے کے ڈر سے یہ فیلڈنگ کرنا پائے رے. ڈرتے ہیں کہ ڈائیو سے کپڑے میلے نہ ہو جائے رے. ڈائیو لگا بیٹھے تو ان کی ڈائیو لگا بیٹھے تو ان کی کمر میں چک پڑ جائے رے. کیا بتلائیں کتنے نازک پلیر ہیں اکثر اپنے. ایشیا کپ نے ایشیا کپ نے ایشیا کپ نے ایشیا کپ نے. کیچ نہ ان سے پکڑے جائیں, ایک ہی
फैसला बरसों का, हाथों पर जैसे इन सब ने तेल मला हो सरसों का। गेंद कहीं है हाथ कहीं है, गेंद कहीं है हाथ कहीं है, अन्य हाथ बटेरा रे। कैच का एक्शन ऐसे जैसे ताली लगी हो बजने। एशिया कप ने, एशिया कप ने, एशिया कप ने, एशिया कप ने। बल्लेबाज नहीं कोई भी पिच पर टिकने वाला रे। आउट के ऐसे लाइन लगाएं जैसे बिखरे माला रे। बैट ने गोया हलफ लिया हो, बैट ने गोया हलफ लिया हो, गेंद नहीं है चोनी रे। छू गई तो बाउंड्री ऊपर कैच कराए सबने। एशिया कप ने, एशिया कप ने, एशिया कप ने, एशिया कप ने। अपनी टीम में अक्सर तो हैं बूढ़े तोते खेल रहे। हिम्मत नहीं है गेंद के पीछे दौड़ने में है फेल रहे। नेट प्रैक्टिस करते कोई नहीं, नेट प्रैक्टिस करते कोई नहीं, एक से एक नवाब है रे। मारा इनकी सेल्फी ने या फोनों पे गपशप ने। एशिया कप ने, एशिया कप ने, एशिया कप ने, एशिया कप ने। कुछ तो प्लेयर हैं ऐसे जो उतरे सीधे आसमान से हैं। रिश्तेदार हैं पीसीबी के या फिर जान पहचान से हैं।